حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر کا لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جے نامی گاؤں کے باشندہ اور وہاں کے ذمہ دار و کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ عبادت کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجا میں چلے گئے۔ ان کی عبادت کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ انہوں نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں، تو آپ نے جواب دیا باخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر گھر میں مقید کر دیا، مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی گئی۔ انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے بشپ پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے، مگر یہ پادری بڑا بداعمال اور بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب وہ دیتے تو اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کی بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقے سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے ساتھ مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان اس کی حرص کو دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کر اس خزانے کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں نعش دفن کرنے کی بجائے صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ وہ بڑا عابد و زاہد اور تارک الدنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت میں فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوئی؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی عیسائی نہیں جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتر اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔
ہاں، موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر تشنگی بجھاؤں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد وہ نصیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن کی وصیت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آن پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی ملاقات کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر اور وہاں کے پادری سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ تک آن پہنچا ہوں۔ آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں جس سے ملنے کا تم کو مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نذر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال سے یہ شعر: چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، پڑھتے ہوئے ساتھ ہو لیے۔ لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے جس سے آس بن گئی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو جس کا پادری نے پتہ بتایا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام کیا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور حضرت سلمان غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ آن پہنچے۔ ہاتف غیب تسکین دے رہا تھا کہ یہ غلامی نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم ماہتاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شب و ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی کیلہ کو غارت کرے، سب کے سب
قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خاص بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ کون ان کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے، وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ ختم نبوت دیکھ سکیں جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بچشم پورنم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور اسے بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ حضرت سلمان نے سامنے آ کر ساری سرگزشت سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ آپ اپنے تمام صحابہ کو یہ سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قبول اسلام از عبدالعلیم ندوی، صفحہ نمبر 115 to 120۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔